لیکن اس کے باوجود اگر آپ سیرت النبی پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 عیدیں منائی ہیں، کسی سال بھی عید کا ناغہ نہیں ہوا، ایسا اعلان نہیں ہوا کہ اس دفعہ کیونکہ ابھی 17 رمضان کو جنگ ہوئی ہے، ابھی 17 شوال کو یا 15 شوال کو غزوہ احد ہوا ہے، ابھی غزوہ حنین ہوا ہے، ابھی غزوہ خندق ہوا ہے، ابھی غزوہ بنی مستلق ہوا ہے، یا فلاں فلاں غزوہ ہوا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں 27 غزوات ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نویس ان میں شامل ہوتے ہیں، 27 جنگوں کے اندر۔ اور ان میں ظاہر ہے جس وقت بندہ جنگ میں جاتا ہے تو وہاں شہادتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، وہاں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو انعام کے دن تھے ان کو منایا، اور باقاعدہ پوری ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی اور آپس میں میل ملاقات کا حکم بھی دیا۔ پھر سال کے اندر یہ 2 دن کیوں رکھے گئے؟ کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ اپنی ایک روٹین سے تنگ آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کچھ تھوڑی سی تفریح ہو، تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے کوئی کام ہو جس کی وجہ سے اس کا ذہن تازہ ہو، فریش ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کیونکہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق بھیجا ہے تو اسی دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے فطرتی تقاضوں کے مطابق کہ مسلمان جس وقت سال میں 2 دن اجتماعی طور پہ چھٹیاں منائیں گے، آپس میں رشتہ داروں سے ملیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، اپنے دوست احباب سے ملیں گے، تو ان کی روٹین سے ہٹ کے جو کام ہوگا اس میں ان کی طبیعت اشاش بشاش ہو جائے گی۔ اور باقاعدہ حکم دیا گیا کہ ان دنوں کے اندر کھاؤ پیو، دوسروں کو کھلاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو۔ اور حضور نبی رحمت بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اگر ہم دیکھیں تو ساری کائنات کے امام، دونوں جہانوں کے سردار، وجہ کائنات جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، سواری گئی، باوجود اس کے کہ نبوت کے فرائض ہیں، کندھوں پہ بہت سارا بوجھ ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، حضور سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا رہنما کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا قائد کوئی نہیں ہے، ساری مصروفیات کے باوجود سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور عید کے دن خصوصیت کے ساتھ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب تک آپ کی دوسری بیٹیاں حیات تھی ان کے گھروں میں بھی جاتے رہے، اور پھر خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور بعض خاص صحابہ جن سے خصوصی آپ کا تعلق تھا، رشتہ داری تھی، فرمایا حضور ان کے گھروں میں جاتے، کچھ دیر ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرماتے، عید کی مبارک دیتے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے ہوئے واپس رخصت ہو جاتے۔ تو یہ حضور کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خاموشی سے دن نہیں گزارا یا بیٹھ کے نہیں گزارا کہ اپنے آپ کو بور کر لیں جی، پریشان ہو جائیں جی، وہ کیسے دن گزارے جی، بڑی مشکل ہے، نہیں، ایسا نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل بیان کیے۔ مسلم بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ اسپیشلی طور پہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے، بیچ میں کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، کوئی اور غرض نہیں ہوتی، اور آج کا دن ایسا ہے کہ آپ کوئی اور غرض نہ رکھیں، صرف اللہ کی رضا رکھیں، اپنے شامل حال جب رب کی رضا ہوگی، نیت خالص اللہ کی رضا ہوگی، اور جس کو اللہ نے قربانی کی توفیق دیا وہ قربانی کرے، گوشت لے جائے، ایک بہانہ ہے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا یا کسی بھائی کے ساتھ، کسی اپنی بہن کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں کوئی تھوڑی بہت ناچاکی ہو جاتی ہے، انسان ہے، تو ان کے پاس جائیں، 2-4 باتیں کریں، حال احوال پوچھیں، معذرت کر لیں، اللہ رب العزت نے کتنے خوش ہوں گے۔ فرمایا ایک مسلمان بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے صرف اس وجہ سے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو جا کے ملے گا،
فرمایا گھر سے نکلتے ہی اللہ رب العزت کے فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں. ارے تیرا گھر سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نکلنا کہ اللہ راضی ہو جائے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا تیرا اپنے گھر سے یہ قدم نکالنا مبارک ہو، پھر ہر قدم پہ اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. فرمایا جیسے کہ تو بندہ جاتا ہے اس بھائی کے پاس جس کے پاس ملاقات کے لیے گیا تھا، اور غرض کیا تھی؟ بولیے، اللہ کی رضا. گیا اس کے ساتھ جا کے سلام کیا، اسے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پہ اللہ کی طرف سے سلام دیا ہوں، اللہ کی طرف سے رحمت برکات نازل ہوں. فرمایا اس کے ساتھ سلام کرتا ہے، یا اگر وہ بیمار نہیں ہے یا کوئی حالات ایسے نہیں ہیں، معانقہ کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے. فرمایا ان دونوں کے گناہ اللہ پاک ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے پتے درخت سے گرتے ہیں. یعنی ملاقات اپنی کرنی ہے، بھائی کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، اس سے ملنا ہے، کسی رشتہ دار سے ملنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ میل ملاپ اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے، دیکھو نا جس طرح ایک والد والدہ چاہتے ہیں، والدین چاہتے ہیں ہماری اولاد مل جل کے رہے، ہماری اولاد مل جل کے رہے. جتنی اولاد مل جل کے رہتی ہے، آپس کے اندر حسن سلوک سے رہتی ہے، پیار سے محبت سے رہتی ہے، ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں. ماں باپ کو تو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اولاد کا سلوک چاہیے ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح کائنات کا خالق و مالک اللہ بھی اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندے آپس میں اطاعت و اتفاق سے رہتے ہیں. تو اس لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے. ہر ایک چیز کو پیچھے کر دیجئے. جیسے جانور کو ذبح کرنا ہے، اپنی انا کو ذبح کیجئے. دل کے اندر جو قدورتیں ہیں، دل کے اندر جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کو پاک کیجئے. کیونکہ اس دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جس دل کے اندر کینہ، حسد، بغض ہو. جس دل کے اندر کبر ہو، تکبر ہو، وہ دل جب تک پاک نہیں ہوگا، اگر دل ڈسٹ بین بنا ہوگا، کیسے اس میں اللہ رب العزت کی محبت آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت آئے گی؟ دل سے یہ سارے کچرے نکالنے ہوں گے، دل کو پاک کرنا ہوگا. اور دل پاک تبھی ہوگا جب ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھ کے خود قدم اٹھائے گا. انتظار نہیں کرے گا دوسرا قدم اٹھائے تو میں جناب اس کو ویلکم کروں، یا گلے شکوے کر کے ٹھیک ٹھاک اس کو لتاڑ کے پھر اس کے ساتھ سلام دعا کروں. نہیں، آج کا دن ایک بہانہ ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. کتنے لوگ ایسے تھے، سوچئے ذرا، کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہم نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں چلے گا جی، ہمارا گھر بھی نہیں چلے گا، ملک کا نظام نہیں چلے گا، کاروبار یہ نہیں. سارے قبروں میں چلے گئے، سارا کچھ اسی طرح چل رہا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے. تو کیوں نہ ہم اپنے کاغذات صاف کریں، اللہ رب العزت کے حضور خود سرخرو ہو جائیں. اور خود سرخرو وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنی انا، اپنے دل کی قدورت، اپنے دل کا کبر، ہر چیز پیچھے کر کے خود آگے ہوگا. اور کسی بھی بندے سے جب معافی مانگ کے اس سے صلح کرے گا، کائنات کا رب جس وقت یہ فرش زمین پہ صلح کرے گا، عرش بنی پہ سے راضی ہو جائے گا. اور خود سوچئے کہ سر سلام کیا، معانقہ کیا یا مصافحہ کیا، اللہ فرماتے ان دونوں کے گناہ میں ایسے جھاڑ دیتا ہوں جس طرح درخت کے سوکھے ہوئے پتے گرتے ہیں. پھر جب تک بیٹھے رہے، آپس میں گفت و شنید کرتے رہے. اور یہ گفت و شنید جو ہے اس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں عید پڑھ کے عیدگاہ سے نکل رہا تھا، میں نے دیکھا جناب سیدنا ابو بکر و عمر کہیں جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم ام ایمن سے ملنے جا رہے ہیں. یہ ام ایمن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کی سہیلی ہیں. جس وقت سیدہ آمنہ مدینہ طیبہ سے آتے ہوئے راستے میں وفات پا گئی تھی تو آپ کو پتہ ہے وہاں سے ام ایمن حضور کو لائی تھی. تو فرمایا حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کی اپنی والدہ تو نہیں تھی نا، تو حضور عید کے بعد جاتے تھے ام ایمن سے ملنے. تو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، بظاہر ان کا سہارا کوئی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز پڑھائی، خلیفہ بنے، پہلی عید ہے،
اور کیا کیا؟ عید کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آؤ چلتے ہیں بھائی۔ کہاں چلتے ہیں؟ ام ایمن کے پاس، بوڑھی اماں ہیں، حضور بڑی محبت کرتے تھے ان سے، جا کے ان کو عید ملتے ہیں۔ اب جا کے عید ملے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اجازت چاہی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ فرمایا آ جاؤ بھائی۔ ہم گئے، فرمایا تھوڑی دیر بیٹھے، جا کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر و عمر نے حال حوال کے بعد کوئی فالتو بات نہیں کی۔ کیا کیا؟ فرمایا ام ایمن سے کہنے لگے اے اماں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بچپن کی باتیں نا ذرا وہ ہمیں سنا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو آپ کے خصوصی لمحات گزرے ہیں